تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ بیٹی اور درخت، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ اچھی ماں کی تربیت: عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ پاورفل کیسے بنے؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج سمجھیں، جلد بازی نہ کیا کریں۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 3، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 5، جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ قرآن کی طاقت: سورۃ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورۃ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے اور سورۃ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ 4 خطرناک قتل: زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ جس کی بیٹی لینی ہو اس کی ماں کو دیکھو، اور جس کو بیٹی دینی ہو اس کے باپ کو دیکھو۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ دعا پہ ہماری اعتبار رکھنا، دل میں اپنے نہ کوئی سوال رکھنا، دینا چاہتے ہو اگر خوشیاں ہمیں تو بس آپ خوش رہنا اور اپنا خیال رکھنا۔ ماہر نفسیات کہتی ہے، اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنی نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی، اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ محبت کرنے والوں سے زیادہ مطلبی کوئی نہیں، وہ اسی کو اہمیت اور توجہ دیتے ہیں جس سے وہ خود محبت کرتے ہیں، لیکن جو اسے محبت سے کرتا ہو اسے کبھی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمیں چاہیے جو قدر کرے اس کی قدر کرے۔ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ لوگ آپ کو کھو کر پچھتائیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، کبھی بہتر سے بدتر اور کبھی بہتر سے بہترین۔ آپ ہمیشہ خاص رہیں، یہ تو سوچیے گا مت، کیونکہ بہت خاص اکثر خاک بنا دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ ارمان بارش کی بوندوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں چھونے کی چاہت میں ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ خالی رہ جاتے ہیں۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی گفتگو کو فوراً بھول جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ لہٰذا فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھر اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ جب دوسروں کے لیے آپ کی محبت ناقابل برداشت بوجھ بن جائے اور عزت دینا منافقت کے زمرے میں آنے لگے تو دور ہو جائیں اور زندگی کو اپنے رنگ ڈھنگ سے گزاریں۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی پکچر انسان کی اپنی زندگی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں اور دیکھیں۔ اس سے زیادہ حقیقت پر مبنی ناول اور پکچر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں اصلاح کی بھی گنجائش ہے۔
زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو، سب کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دو جو اتنی بڑی کائنات کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر دیتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اسے تم نظر نہیں آ رہے؟ کیا وہ تمہاری زندگی بے رنگ رہنے دے سکتا ہے؟ بس اپنے رب پہ کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے، اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے اور واپسی پر پہلے والی اہمیت نہیں رہتی، پھر چاہے وہ کسی کا مکان ہو یا مقام یا دل۔ تلخ حقیقت، اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کنارے پر اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے تقدیر کو ہرگز ذہن میں نہ رکھے کہ ایسا لکھا ہوگا تو مل جائے گا۔ اپنے ظرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تقدیر کے سامنے ہم مجبور ہیں، تقدیر کا خالق تو مجبور نہیں ہے۔ محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے۔ آزمائش انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ صبر اور برداشت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، بے شک۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب کبھی ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہمیشہ اس بات پر خوشی نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہو گئی، اور خوشی نہ ہو تو احساس شکر گزاری پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ الٹا ہمیں یہ غم لگ جاتا ہے کہ قبولیت کے اس لمحے میں ہم نے کچھ اور کیوں نہ مانگ لیا۔ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان سے دور رکھیں اور خود کو بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔